وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله۔ معزز سامعین اکرام، خواتین حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور آپ لوگوں نے آج کے موضوع کے بارے میں کہ میں آپ کے سامنے کس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ نے واٹس ایپ گروپ میں دیکھ لیا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ آپ کے سامنے میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں اور آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح اور سچی بات کہنے کی اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین اکرام، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اس سے پہلے تنبیہ کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دینا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی نگاہ کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر کے کچھ لوگوں کو دیکھا بھی کہ وہ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں، مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے، فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے بالکل نہ بیٹھے۔ اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص تحیۃ المسجد کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے میں وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن اور یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو اس وقت اگر مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو اس وقت ہم کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ بیٹھ جانا ہے، جبکہ اس سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو اور امام منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہوں تو وہ آدمی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے آپ میں سے جنہوں نے ابھی سنت نہیں پڑھا ہے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھا ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، شرمندگی کی بات نہیں ہے، چونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اٹھ کر کے آپ جو ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ رمضان کے مبارک ایام میں سے بہت سارے ایام، بہت سارے ڈیز، بہت سارے دن جو ہے گزر چکے ہیں۔ اب گنتی کے چند دن باقی بچے ہوئے ہیں، اور ان چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ ایک ایسے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں جس عشرے کی اہمیت اور جس عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ آخری عشرہ یقیناً بہت ہی اہمیت
اور بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آخری عشرے کی اہمیت کو اور آخری عشرے کی فضیلت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا رکھا ہے کہ ہم کو رمضان کے آخری عشرے میں جم کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ ان کے لیے یقینی طور پر یہ رمضان کا عشرہ بہت ہی بہترین عشرہ ہے۔ آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث پیش کر دینا چاہتا ہوں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کا جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، رمضان کے جب یہ 10 دن چلنے لگتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، وایقظ اہلہ اور اپنی اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے، جگایا کرتے تھے، وشد میزرہ اپنی کمر کو اس آخری عشرے میں جو 2 دن کے بعد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم تمام لوگ اگر باحیات رہے، زندہ رہے تو اس مبارک عشرے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اسی آخری عشرے کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ کہا احیا لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جو ابھی ہمارے سروں پر آنے والا ہے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل لگا دیا کرتے تھے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے احیا لیلہ کا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے وہ کام نہیں کرتے تھے جو کام عام دنوں میں ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ تھلگ رہا کرتے تھے، ان کے پاس جایا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو 2 مطلب ہوا احیا لیلہ کا۔ ایک تو یہ ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہنا ہے، ان کے پاس جانا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں نماز کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سال بھر اور رمضان کے 2 عشرے میں بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا یہ آخری 10 دن چلتا تھا تو اس میں بہت جم کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آخری 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں اور 20 دنوں کے بنسبت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ راتوں کو جاگ کر کے، راتوں کو بیدار رہ کر کے قرآن مجید کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ آخری 10 دن
ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے کہ ہم کو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے ان دعائیہ کلمات کو ادا کرنا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہیں، جو قرآن کے اندر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ثابت ہیں۔ اسی طرح سے ان آخری 10 دنوں میں ایک انسان کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ یہ مبارک عشرہ بہت ہی بہتر عشرہ ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اس حدیث کے اندر جو بیان کیا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے، جگایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ صرف ہمارے لیے خاص نہیں ہے کہ ہم صرف بیدار رہیں، جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی جگانا چاہیے اور ان کو باقاعدہ یہ حکم دینا چاہیے کہ اے میری پیاری بیوی، اے میرے بچے، اے میری بچی، یہ رمضان کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے یہ بہت ہی اہم عشرہ ہے، اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے رکھو۔ تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو دیا کرتے تھے، مگر افسوس کا مقام ہے ہمارا یہ آخری عشرہ جب آتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں طاق راتیں بھی آتی ہیں، اسی آخری عشرے میں اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مگر ہمارے بھائیوں میں سے کچھ بھائی ایسے بھی موجود ہیں، بلکہ مان کر چلیے کہ 80% لوگ ایسے موجود ہیں جو اس آخری عشرے کو مارکیٹنگ کرنے میں لگا دیتے ہیں، شاپنگ مال میں جا کر کے چپل خریدنا، جوتے خریدنا، کپڑے خریدنا یا اسی طرح سے اور بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی خریداری میں لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے خریداری نہ کیجئے، بالکل آپ خریداری کیجئے، آپ اپنے بچوں کے کپڑے کا انتظام کیجئے، آپ اپنے بچوں کے چپل کا، جوتے کا انتظام کیجئے، آپ اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں لا کر کے رکھیے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس آخری عشرہ کے آنے سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں انتظام کر کے اپنے گھر کے اندر رکھ دینا چاہیے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام آخری عشرہ کے آنے سے پہلے کر دینا چاہیے، کھانے پینے کی جو بہت اہم چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو آپ رمضان کے آخری عشرہ کے آنے سے پہلے اپنے گھروں میں انتظام کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً یہ عشرہ بہت ہی اہمیت کا عشرہ ہے، یہ آخری 10 دن بڑی ہی فضیلت کے 10 دن ہیں۔ اگر ہم نے یوں ہی شاپنگ کرنے میں، اگر ہم نے یوں ہی مارکیٹ میں، بازاروں میں اپنے وقت کو گوا دیا تو یقین مان کر چلیے کہ ہم سے بڑا بدنصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں تندرستی دی ہے، ہمیں بیماریوں سے دور رکھا ہے۔ ہم چاہیں تو آخری عشرے کے اندر بہت ساری عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد، صحت و تندرستی ملنے کے بعد، کوئی بیماری جسم کے اندر نہیں ہے،
یہ ساری کی ساری دولت ملنے کے بعد اگر ہم نے گوا دیا تو یقیناً افسوس کا مقام ہوگا۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کے اندر آئندہ سال ہمیں رمضان کا مہینہ ملے کہ نہ ملے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے، غور کیجئے کہ آپ کے کتنے رشتہ دار تھے جو گزشتہ سال آپ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں 18ویں رمضان کو موجود تھے، آپ کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ لگا ہوا تھا، لیکن ان کو یہ مبارک مہینہ اس سال کا نصیب نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ شاید کہ انہوں نے یہ سوچ رہا ہوگا کہ چلیے آئندہ سال ہم شب بیداری کریں گے، آئندہ سال جو ہے رمضان کا روزہ رکھیں گے، لیکن ان کو یہ موقع نہیں مل پایا۔ اس لیے یہ جو موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے لگانے کی کوشش کریے میرے بھائی۔ اب آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت کیوں زیادہ پائی جاتی ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مکمل سورت تلاوت کی ہے، پیش کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات تھی جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ کو اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کے اندر کہا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ کے اندر اسی رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ پہلا جو آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اور اسی آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزہ ہے۔ ایک بارگی اللہ نے قرآن کو اس جگہ پر نازل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو 23 سال کی قلیل مدت میں 23 ایئرس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جس طرح سے ضرورت پیش آئی، کبھی اللہ رب العالمین ایک سورت کو نازل کرتا تھا، کبھی اللہ رب العالمین ایک آیت کو نازل کرتا تھا، کبھی اللہ رب العالمین جو ہے بہت ساری آیتوں کو نازل کرتا تھا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر اس دنیا کے اندر قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر 2 صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک انزلنا، جہاں پر انزلنا کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بارگی آسمان دنیا پر، اور جہاں پر تنزیل کا لفظ آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دھیرے 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 دنیا کے اندر نازل کرنا۔ 23 سال میں قرآن مجید کو اللہ نے اس دنیا کے اندر نازل کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ جو انشاءاللہ سنڈے سے شروع ہو جائے گا، یعنی اتوار سے ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اتوار کا روزہ رکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم تمام لوگ اگر باحیات رہے تو ضرور ضرور رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس عشرے کی اہمیت اور فضیلت اس لیے زیادہ ہے چونکہ اللہ نے قرآن کو اسی عشرے میں نازل کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کی عبادت و بندگی کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ گویا کہ اس کو اگر جوڑا جائے، سال پر تقسیم کیا جائے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت بنتی ہے۔ 1000 کو اگر سال پر تقسیم کر دیا جائے تو 83 سال یعنی 83 ایئرس
اور 4 منتھ بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم نے رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں سے مراد ایک رات نہیں ہے کہ صرف 27 کو جاگ لیا جائے، بلکہ طاق راتوں سے مراد رمضان کی جو 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں اگر ہم شب بیداری کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شب بیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ رات میں جاگنا۔ تو جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر بات چیت کرتے رہیں، آپ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر دنیا کی بات کریں، یا اپنے گھر کے اندر یوں ہی جاگتے رہیں کہ ہاں ہم شب بیداری کر رہے ہیں، ہم رات جاگ رہے ہیں۔ شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، رات کے جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے۔ کس طرح سے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ پتہ یہ چلا کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر کے ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح سے نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور ذکر و اذکار کرنا ہے، اور نبی کی مخصوص دعا جو آپ نے بیان کی ہے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ رات کے جاگنے کا مقصد ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس مقصد کو پامال کر دیا، ہم اس مقصد کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھ کر کہ ہمارے بھائی جاگ رہے ہیں ہم بھی چلیں گے، مسجد کے اندر جاگتے رہیں گے، بیٹھ کر بات کرتے رہیں گے، کونے میں جا کر کے سوتے رہیں گے، لیٹتے رہیں گے، تو یہ جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی 83 سال 4 مہینوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین نہیں دے گا، نہیں عطا کرے گا، بلکہ ہر ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جو رات میں عبادت کر کے رات کو جاگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قدر والی جو رات ہے، لیلۃ القدر، اس کا نام کیوں پڑا؟ تو آئیے سب سے پہلے قدر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدر کا 3 معنی ہے۔ کتنے؟ قدر کے 3 میننگز ہیں۔ پہلا ہے مقام و مرتبہ، عظمت، بزرگی اور بڑائی۔ یعنی ایک معنی یہ ہے مقام و مرتبہ قدر کا، عظمت، بڑائی اور بزرگی، یہ مطلب مترادف الفاظ ہیں، یہ ایک میننگ ہے۔ اور دوسرا جو ہے تقدیر، تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہر میٹر کو، ہر معاملے کو لکھتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ جب انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنا روزی روٹی کمائے گا، نیک رہے گا، بدبخت رہے گا، کیا رہے گا، یا کتنا کما کر کے دنیا سے جائے گا، یہ سب جب اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے تو پھر شب قدر کی راتوں میں آخر اس کو کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے جو ہے صرف 1 سال کی تقدیر کو لکھتے ہیں، یعنی آئندہ سال جو یہ بندہ کرے گا صرف اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھتے ہیں، یہ تقدیر کا مطلب ہے۔ اور تیسرا معنی ہے تقدیر کا، قدر کا معنی، قدر کا تیسرا معنی ہے تنگی کے، تنگ، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا قریب ہو کر کے جب بیٹھ جائیں گے تو اسی کو کہا جائے گا کہ تنگ ہو گیا ہے، بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تو تنگ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے، جب رمضان کی طاق راتیں چلنے لگتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتیں چلتی ہیں، تو ان 5 طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے اس دنیا کے اندر آتے ہیں کہ پوری دھرتی، پوری زمین بالکل تنگ پڑ جاتی ہے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتا ہے۔
اسی لیے قدر کا یہ تیسرا معنی محدثین نے بیان کیا ہے کہ فرشتوں کے زیادہ سے زیادہ نازل ہونے کی وجہ سے یہ دھرتی اور یہ زمین بالکل تنگ ہو جاتی ہے۔ ان فرشتوں کے جو سردار ہوتے ہیں وہ جبریل امین ہوتے ہیں۔ جبریل امین اس سرزمین پر تمام فرشتوں کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ تو قدر کا تین معنی، ایک تو مقام و مرتبہ، اور دوسرا جو ہے تقدیر، اور تیسرا جو ہے تنگی کا معنی ہے۔ یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں صرف ٹہلنے گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو لوگ بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سلام پیش کرتے رہتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہوئے وہ فرشتے گزرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی طاق راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو شب بیداری کا مقصد ہے، جاگنے کا جو مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ فرشتے ان سے باقاعدہ سلام کرتے ہیں، ان کی سالمیت کے لیے کہ اللہ ان کو محفوظ رکھ، ان کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو رمضان کی 5 طاق راتوں میں نازل ہوتے ہیں وہ دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں 5 طاق راتوں میں جاگنے کا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج سے اپنا ذہن بنا لیجئے، ابھی 2 دن بچے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 5 رات شب بیداری کریں گے، 5 رات ہم جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جذبہ جب اپنے دل کے اندر رکھو گے تو یقینی طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، اور بلکہ کہہ بھی رہا ہوں، کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے گا کہ ضرور تو اللہ کی عبادت کر، ضرور تو طاق راتوں میں جاگ۔ دل کے اندر اس بات کو ٹھاننا پڑے گا، اور اگر یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ ایسے ہی چھوڑ دیے تو ایسے ہر سال آتا رہے گا، جاتا رہے گا، اور کچھ بھی آپ کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے رمضان کا جو آخری عشرہ چلتا ہے، اس آخری عشرے میں عبادت کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے فرائض کا اہتمام کیجیے۔ فرائض سے مراد 5 فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ آپ ادا کیجیے۔ اس کے بعد آپ نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ جو نفلی نمازیں حدیثوں کے اندر ثابت ہیں، ان نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، ان نمازوں کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، چونکہ ان نمازوں کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندے مومن اگر فرض نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر نفلی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، ایسے بندے کی محبت میرے دل کے اندر انتہائی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ اگر 5 نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو میں ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، گویا کہ ایسے بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے اندر انتہائی زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس محبت کا فائدہ یہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو برائی سے روک کر کے رکھتے ہیں، ہم وہی کام اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کام کے کرنے پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہاتھ کو استعمال کرنے کا حکم ہم اسی جگہ پر دیتے ہیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ وہ آنکھ کا استعمال اسی جگہ پر کرتا ہے جس جگہ پر اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے کہ بندہ اس جگہ پر اپنی آنکھ کو کرے۔ یا اسی طرح سے کان سے وہی چیز سنے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے،
وہی اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہاتھ بن جاتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں، قدم بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اور وہی کام اللہ رب العالمین بندے مومن سے کراتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوں گے۔ تو نوافل کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، تو یہ جو آخری عشرہ انشاءاللہ بس 2 دن کے اندر ہم لوگ آ جائیں گے۔ اس عشرے کی اہمیت اور فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، بڑی چہیتی بیوی ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہیں۔ دیکھیے کتنا بہتر سوال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور اس سوال کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہمارے لیے وہ سوال بہت ہی اہم ہو گیا، اور اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عائشہ نے کیا سوال کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، یعنی 5 طاق راتوں میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، توبہ و استغفار کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، اس طرح سے جو ہے 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر ہم کو شب قدر مل جائے، یعنی یہ طاق راتیں مل جائیں، تو ہم اس میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع دعا سکھائی ہے، بہت ہی جامع، بہت ہی بہترین دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا بہت بڑا نہیں بلکہ معمولی سا ہے۔ کیوں؟ شریعت ہمارا جو ہے بالکل آسان ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر عمل کرنے میں ایک انسان کے لیے بڑی ہی آسانی ہے۔ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ ایک جاہل انسان بھی آسانی سے یاد کر سکتا ہے، ایک عالم دین بھی آسانی سے یاد کر سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ جب تم کو یہ 5 طاق راتیں مل جائیں، شب قدر مل جائیں، تو اس میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے سمجھ سے 80% لوگوں کو یاد ہی ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کو نہیں یاد ہوگا، لیکن ابھی وقت ہے، 2 دن ہے، آپ اس دعا کو یاد کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا میننگ سمجھیے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اس دعا کے اندر کسی دولت کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، اس دعا کے اندر تعلیم کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، اس دعا کے اندر روپے پیسے کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، اس دعا کے اندر پراپرٹی کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، اس دعا کے اندر نیک اور صالح بیوی کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، اس دعا کے اندر نیک اولاد کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، بلکہ اس دعا کے اندر جو سوال کیا گیا ہے وہ یہی سوال ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یقیناً میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہ جو دعا بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے مسجد کے پیچھے کسی جگہ پر لگا ہوگا، تو اس کو آپ جو ہے اپنے موبائل میں فوٹو کھینچ لیجئے اور یاد کر لیجئے، 2 منٹ کے اندر آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، آپ بھی یاد کر سکتی ہیں۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اگر ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ گارنٹی اور یہ ضمانت اللہ رب العالمین لے رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ رمضان کا آخری عشرہ طاق راتوں کے بارے میں نے بیان کیا۔ اسی طرح سے اب چلتے ہیں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہتر کام تھا۔ کیا تھا؟ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔
آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ اور شریعت میں، جب شریعت میں جائیں گے، یہ تو ورڈ میننگ ہوا، لیکن جب شریعت میں جائیں گے، دین اسلام میں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے، دنیا سے الگ تھلگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر بٹھا دینا، اپنے آپ کو مسجد کے اندر ٹھہرا لینا، یہی اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مسجد کو چھوڑ کر کے اپنے گھر پر اعتکاف کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، تو گھر پر اعتکاف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف اسی جگہ پر کیا جائے گا جس جگہ پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، مطلب مسجد کے اندر۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسی مسجد جس مسجد کے اندر جمعہ کے پڑھنے کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، یعنی صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھائی جاتی ہوں، وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسی مسجد کے اندر بھی اعتکاف جائز اور درست نہیں ہے۔ اب پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال کہ کیوں نہیں درست ہے، نماز ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف جو بیٹھا ہوتا ہے آدمی، اس کے لیے نبی نے کیا کہا اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے، کہ جب اعتکاف میں ہو تو قضائے حاجت، قضائے حاجت معلوم نا، واش روم میں جانا، اگر مسجد کے اندر نہیں ہے، پہلے کے دور میں، پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں رہتا تھا کہ ہاں مسجد کے اندر یہ سب ہو، تو صرف، اور یہ حدیث ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ یہ فٹ آئے گی، تو قضائے حاجت ہی کے لیے صرف انسان مسجد کے باہر نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے نہیں نکل سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے جس مسجد میں جمعہ کی نماز کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، اب جب جمعہ کی نماز پڑھنے کی بات آئے گی تو ظاہر سے بات ہے اس کو نکل کر کے باہر جانا پڑے گا نا، تبھی تو جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرے گا۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے جس مسجد کے اندر 5 نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہو، اسی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ بیٹھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے دل کے اندر بھی، ظاہر سی بات ہے مرد حضرات اگر نیکی کریں گے تو ہماری مائیں اور بہنیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نیکی نہیں کریں گی، ان کے دل کے اندر جذبہ نہیں ہوگا، ضرور ان کے اندر بھی نیکی کے حاصل کرنے کا جذبہ ہے اور رہے گا قیامت کی صبح تک انشاءاللہ۔ تو یہ مائیں اور بہنیں بھی اپنے شوہروں سے یا اپنے گھر کے ذمہ داران سے کہہ سکتی ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ جائیں۔ تو نبی نے کہا کہ نہیں، اعتکاف گھر کے اندر نہیں کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بلکہ اعتکاف کہاں پر کرنا ہے؟ مسجد ہی کے اندر آ کر کے کرنا ہے، مرد کو بھی اور خواتین کو بھی۔ اب خواتین کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے اگر پردے کا انتظام ہے، خواتین کی عزت و آبرو اگر محفوظ ہے، کوئی دقت، کوئی پریشانی مسجد میں اعتکاف کے کرنے کی وجہ سے، عورت کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے میں اور ایسی مسجد میں خواتین کا اعتکاف کرنا درست ہے، بلکہ وہ خواتین مسجد کے اندر اعتکاف کریں گی۔ الحمدللہ یہ پہلا سال ہے اس مسجد کا کہ ذمہ داران مسجد نے باقاعدہ ڈیسیزن لے کر کے، فیصلہ لے کر کے، آپس میں مشورہ کر کے کہ انشاءاللہ اگر ہماری ماؤں اور بہنوں کی یہ تڑپ ہے، یہ خواہش ہے کہ ہم بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں گے، ہم بھی مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے، تو ذمہ داران نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا موقع دے رہے ہیں، جس کے لیے جب وہاں پر بیٹھنے کی بات آئی کہ بیٹھیں گی پردے کا، تو پردہ تو الحمدللہ چاروں طرف سے ہے۔ رہی بات واش روم کا، میں نے فوراً یہ بات رکھی کہ ہاں جو ہے یہ کمی ہے، اس کو دور کیا جائے۔
چند ہی دن کے اندر الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے جو ہے وہ واش روم بن کر کے تیار ہو گیا. کوئی دقت نہیں ہے, کوئی بھی عورت آ کر کے مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے, بیٹھ سکتی ہے, آ کر کے اپنے نام کو درج کرا سکتے ہیں. تو مرد اور عورت کو جو ہے مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرنا ہے, مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ پر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشہر الاواخر من رمضان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اب ایک پوائنٹ کی بات اور میں بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے کہ نہیں آپ 10 دن, بلکہ شریعت نے کہا کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن یا 10 دن, جتنا دن آپ بیٹھنے چاہتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ابن عمر کی روایت موجود ہے, جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے, وہ بتا رہی ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان کو کم سے کم 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ نبی کے سنت کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو, آپ کی ازواج مطہرات کے طریقے پر اگر عمل کرنا ہے, یا اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے طریقے کو اپنانا ہے, تو صحیح اور پرفیکٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ 10 دن کا اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کیجئے. 10 دن آپ کو مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے. 10 دن آپ کو ہر حال میں مسجد کے اندر رہ کر کے, دنیا سے الگ ہو کر کے, اپنی موبائل کو سائیڈ میں رکھ کر کے کہ ہم کو موبائل کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے, بلکہ ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اعتکاف کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے اعتکاف کو قبول کرے گا. چونکہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ, دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ کہ باہر کیا ہو رہا ہے, دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں, گھر کے اندر کون سی چیز ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت ہی میں اپنے آپ کو لگانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک حدیث کے اندر کہا معتکف کے بارے میں, جس کے راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا السنت علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه رواہ ابو داؤد. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنت یہ ہے معتکف کے لیے. معتکف کا مطلب وہ آدمی جو اعتکاف کے خیمے میں بیٹھا ہو پردہ لگا کر کے, جو آدمی اعتکاف کے خیمے میں بیٹھتا ہے اسی کو معتکف کہتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ یعودا مریضن, کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کرے گا. کوئی آدمی بیمار ہو جائے, کوئی آدمی کے بارے میں اس کو پتا چلے کہ وہ آدمی جو ہمارا دوست تھا وہ بیمار ہو چکا ہے, وہ آدمی جو ہے انتہائی زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے, ہمارے گھر کے اندر ہماری بیوی بیمار ہو گئی ہے, ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے, ہماری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ہمارے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. شریعت کا یہ کہنا ہے کہ اگر اعتکاف کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ یعود مریضن, کسی مریض کی عیادت نہیں کرنا ہے. کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے آپ کو مسجد کے باہر نکل کر کے نہیں جانا ہے. یہ پہلا حکم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے دیا ہے. دوسرا آپ نے کہا ولا یشہد جنازۃ, کہ کسی جنازے کے اندر نہیں حاضر ہونا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اعتکاف کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے اس کی جنازے میں حاضر نہیں ہوں گے, وہاں پر نہیں جائیں گے. یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے پابندی ہے جو اللہ کے نبی نے ابو داؤد کی روایت کے اندر بیان کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها, کہ کوئی شخص جو اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہو وہ اپنی بیوی کو ٹچ نہ کرے, اپنی بیوی کو چھوئے نہ,
ولا یباشرھا، نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے، ہم بستری کرے، جو عام دنوں میں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ کرتا ہے، شریعت کا کہنا ہے کہ اعتکاف کے خیمے میں بیٹھنے کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا ولا یخرجوا لحاجۃ الا لما لا بد منہ، صرف ایک حاجت، ایک ضرورت کے تحت انسان باہر نکل سکتا ہے، وہ ہے قضائے حاجت کرنے کے لیے، پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے انسان باہر نکل سکتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے، وہ بھی جب گھر مسجد سے باہر نکلے گا تو کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، بلکہ وہ سیدھے نکل کر کے اس جگہ پر جائے گا جہاں پر قضائے حاجت کیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ مسجد کے اندر یہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور ہر مسجد کے اندر الحمدللہ اس کا انتظام ہے، لیٹرنگ باتھ روم کا، اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں ہیں معتکف کے لیے، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ان ساری باتوں کو فالو کریں گے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے بھرپور اس کی امید ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام بھائیوں کو، جتنے لوگ اس مسجد کے اندر اس وقت موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو رمضان کی طاق راتوں میں شب بیداری کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں، الہ العالمین تو ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو کسی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو تو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام لوگوں کے اندر اگر شرک و بدعات پائی جاتی ہے، الہ العالمین تو اس سے نکال کر کے صراط مستقیم پر جو ڈائریکٹ جنت کے اندر لے کر کے جانے والی ہے، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔